ہر مہینے کی 7 تاریخ میرے لیے کسی قیامت کے دن سے کم نہیں ہوتی تھی۔ پورے 30 دن دفتر میں مالک کی جھڑکیاں برداشت کرنا، لوکل ٹرین کے دھکوں میں اپنی ہڈیاں پسوانا اور رات بھر جھاگ کر پروجیکٹ مکمل کرنا، ان سب کی قیمت تب چکانی پڑتی تھی جب میرے سسر میرے سامنے آ کر کھڑے ہو جاتے تھے اور ان کا وہ ہاتھ پھیلانا میری روح کو جھنجھوڑ دیتا تھا۔ میری پوری تنخواہ ان کے بینک اکاؤنٹ میں منتقل ہو جاتی تھی۔ اس کے بعد شروع ہوتا تھا میری ساس کا اصل کھیل۔ وہ مجھے ایک پیسے کے لیے ایک سینسری پیڈ یا ایک پسند کی ایک کپ چائے کے لیے بھی ترساتی تھی۔ اس مہینے کی 7 تاریخ کو جب میں نے اپنی زندگی میں پہلی بار نہ کہنے کی ہمت دکھائی تو میرے سسر کا چہرہ غصے سے سیاہ پڑ گیا۔ انہوں نے بغیر ایک پل سوچے مجھے ڈائننگ ٹیبل سے اتنے زور سے دھکا دیا کہ میرا سر دیوار سے جا ٹکرایا اور خون کی ایک پتلی سی دھار میری کن پٹی سے بہہ نکلی۔ انہیں لگا تھا کہ اس زخم اور درد کو دیکھ کر میں ہمیشہ کی طرح ڈر جاؤں گی اور کانپتے ہاتھوں سے اپنا فون اٹھاؤں گی اور اپنی ساری محنت کی کمائی ان کے قدموں میں رکھ دوں گی۔ لیکن انہیں اندازہ نہیں تھا کہ میں اس بار ٹوٹنے والی بلکہ انہیں توڑنے والی تھی۔ میں ایک ایسا قدم اٹھانے والی تھی جس نے ان کے پاؤں کے نیچے سے زمین کھسکا دی، کیونکہ میری شادی فیصل سے ہوئی تھی، ایک بہت بڑے شہر لاہور کا رہنے والا، دیکھنے میں خاموش رہنے والا اور مہذب لڑکا۔ جب ابا نے فیصل کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دیا تھا تو ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ انہیں لگا تھا کہ ان کی پڑھی لکھی بیٹی اب ایک ایسے گھر میں جا رہی ہے جہاں اس کی قدر ہوگی، لیکن انہیں کیا پتا تھا کہ وہ اپنی لالی کو سونے کے پنجرے میں بند کسائی خانے کے حوالے کر رہے تھے۔ شادی کے اگلے دن ہی مجھے سمجھ آ گیا کہ اس گھر میں میری اہمیت صرف ایک کمانے والی مشین سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ صبح سویرے اٹھ کر پورے گھر کے لیے کھانا پکانا، برتن صاف کرنا، جھاڑو پوچھا کرنا اور پھر بغیر کچھ کھائے پیے بھاگتے ہوئے دفتر کے لیے نکلنا، یہ میری روز کی معمول بن گئی تھی۔ فیصل صرف نام کا شوہر تھا۔ وہ اپنے ماں اور باپ کے سامنے ایک خاموش تماشائی بنا رہتا تھا۔ جب بھی میں رات کو کمرے میں روتے ہوئے اس سے اپنے دل کا حال درد کہتی تو وہ کروٹ بدل کے سو جاتا، یا پھر کہتا اس گھر میں رہنا ہے تو ہم آنگنی برتنی ہوگی۔ وہ ہم آنگنی کیا تھی یہ مجھے ہر مہینے کی 7 تاریخ کو سمجھ آتا تھا۔ جیسے ہی فون پر تنخواہ آنے کا پیغام آتا میرے سسر ڈرائنگ روم کے صوفے پر آ بیٹھ جاتے اور ان کا بھاری پاؤں زمین پر پٹکتے اور کہتے عائشہ ذرا ادھر آؤ، آج 7 تاریخ ہے۔ وہ آواز سنتے ہی میرا دل بیٹھ جاتا تھا۔ میں اپنا فون لے کر جاتی اور ان کے بتائے اکاؤنٹ نمبر پر اپنے خون پسینے کی کمائی منتقل کر دیتی۔ اس کے بعد مجھے اپنی ضرورت کی چیزوں کے لیے بھی بھیک مانگنی پڑتی۔ ایک دن میں نے ساس سے کہا اماں جان مجھے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، ذرا 500 روپے دے دیجیے۔ انہوں نے مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھا اور طنز کرتے ہوئے کہا ذرا سا بدن کیا ٹوٹا، نوابزادی کو ڈاکٹر کی یاد آ گئی؟ باورچی خانے کا میں کاڑھا رکھا ہے، پی لو اور شام کے کھانے کی تیاری کرو، پیسے درخت پر نہیں اگتے۔ اس دن میں اپنی تپتی دہن کے ساتھ باورچی خانے میں کھڑی آنسو بہا رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ جس پیسے کو میں نے دن رات ایک ایک کر کے کماتی ہوں اس پر میرا کوئی حق نہیں ہے۔ فیصل نے اس دن بھی میری طرف نہیں دیکھا، وہ بس اپنے فون میں مصروف رہا، جیسے میرا وجود اس کے لیے معنی نہیں رکھتا تھا۔ دن گزرتے گئے اور میرے اندر کا درد ایک گہرے لاوے میں بدلتا گیا۔ ہر دن میرے احترام کی دھجیاں اڑائی جاتی تھی، ساس کا وہ روز کا طنز کہ تمہارے باپ نے دیا ہی کیا ہے، ایک بیٹی ہی تو سونپی جسے پالنے کا ٹھیکہ ہم نے لے رکھا ہے۔ میں من ہی من میں کہتی کہ میں خود کماتی ہوں، میں اس گھر کا خرچ چلاتی ہوں، پھر جی احسان کیسا، لیکن خوف اور سماج کی زنجیروں نے میرے منہ پہ تالا رکھا تھا۔ ابا دل کے مریض تھے، اگر انہیں ذرا بھی بھنک لگتی کہ ان کی بیٹی جہاں کس جہنم میں جی رہی ہے تو شاید ان کا دل یہ صدمہ برداشت نہ کر پاتا۔ اسی مجبوری کا فائدہ میرے سسرالی لوگ اٹھا رہے تھے۔ فیصل کی خاموشی اس پورے ظلم کی ڈھال تھی۔ جب بھی گھر میں کوئی مہمان آتا میرے سسر بڑے فخر سے کہتے ہماری بہو بڑے عہدے پر ہے، لاکھوں کماتی ہے، لیکن جیسے ہی مہمان جاتے اسی بہو کو جھوٹے برتن صاف کرنے پر مجبور کیا جاتا۔ یہ دورہ پن مجھے اندر ہی اندر کھوکھلا کر رہا تھا۔ اس بار جب مہینہ بدلا، نومبر کی شروعات ہوئی تو میرے اندر کچھ بدل چکا تھا۔ میں روز رات کو اندھیرے کمرے میں چھت کو تکنے لگی اور سوچتی رہی کیا میری پوری زندگی اسی طرح کٹ جائے گی؟ کیا میں کبھی اپنے پیسوں سے اپنی ماں کے لیے ایک دوپٹہ یا ابا کے لیے دوائیاں نہیں خرید پاؤں گی؟ اس بار میں نے ٹھان لیا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے میں اپنی تنخواہ نہیں دوں گی، لیکن مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ میرا یہ فیصلہ میرے لیے جسمانی تشدد کا سبب بن جائے گا۔
7 तारीख की सुबह जब ससुर ने हमेशा की तरह आवाज़ लगाई तो मेरे पाँव काँप रहे थे, लेकिन मेरा दिल पत्थर बन चुका था। मैंने उनके सामने जाकर कहा, अब्बा जान, इस महीने पैसे मैं मुंतकिल नहीं कर पाऊंगी, मुझे कुछ ज़रूरी काम है। बस इतना सुनना था कि पूरे घर का माहौल बदल गया। सास दौड़ती हुई बावर्ची खाने से बाहर आई और फैसल भी अपने कमरे से निकल आया। ससुर अपनी कुर्सी से खड़े हो गए, उनकी आंखें गुस्से से सुर्ख थी। उन्होंने कहा, तुम्हारी ये हिम्मत, हमारे घर में रहकर हमारे ही पैसों पर कब्जा करोगी? मेरी रीढ़ की हड्डी में एक लर्जश दौड़ गई, लेकिन मैंने अपनी आंखों के आंसू रोक लिए। बचपन से लेकर आज तक मुझे कभी किसी ने इस तरह नहीं डराया था। मेरे अब्बा तो हमेशा मुझसे प्यार से बात करते थे। जब मैं छोटी थी और कोई गलती कर देती थी तो वो मुस्कुराकर गले लगा लेते थे। पर यहाँ इस घर में हर एक पल एक खौफनाक साए की तरह मुझ पर मंडलाता रहता था। ससुर का वो बाहरी जिस्म और उनकी कड़कती आवाज़ पूरे कमरे की दीवारों से टकरा कर गूंज रही थी। सास ने आगे बढ़कर मेरे चेहरे के बिल्कुल करीब अपनी उंगली लहराई और बोली, बहुत पहले से पल्ले पाड़ गए हैं तेरे। जब से इस घर में कदम रखा है बस अपने दफ्तर की धौंस जमाती है। भूल गई कि तेरे बाप ने रुखसत करते वक्त क्या कहा था? इसने कहा था कि अब यही तेरा घर है और यहाँ के तौर तरीके ही तेरी दुनिया। क्या यही तौर तरीके हैं बड़ों को जवाब दिया जाए? फैसल जो सोफे के एक कोने पे बैठा था, इसने एक बार भी अपनी माँ को नहीं रोका। इसकी ये खामोशी मुझे रोज़ मारती थी। वो इंसान जिसके साथ मैंने निकाह किया था, जिसके साथ अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारने का अहद किया था, वो आज तक एक तमाशाई बनकर मुझे बिखरते देख रहा था। मेरे मन में आया कि चिल्लाकर कहूँ, "सैफ, फैसल, कुछ तो बोलो। क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि तुम्हारी माँ और तुम्हारे बाप मेरे साथ क्या कर रहे हैं?" पर मेरी आवाज़ हलक में ही घुट कर रह गई। ससुर ने एक कदम और आगे बढ़ाया। उनका साया मुझ पर भारी पड़ रहा था। उन्होंने कहा, मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ आयशा, पैसे मुंतकिल कर रही हूँ या नहीं? मैंने अपनी मुठियाँ खींच ली। नाखनों का गोश्त में धंसने का दर्द महसूस हो रहा था, पर वो दर्द इस लहज़त से बहुत छोटा था जो मैं रोज़ सहती थी। मैंने अपनी आंखें बंद की, अपने माँ बाप का चेहरा याद किया और पूरी ताकत बटोर कर कहा, नहीं अब्बा जान, मैं पैसे नहीं दूंगी। ये मेरी कमाई है और इस बार मैं इसे अपनी मर्जी से खर्च करूंगी। बस मेरे मुंह से ये लफ्ज़ निकले ही थे कि ससुर का हाथ हवा में लहरा और उन्होंने मुझे इतनी बेरहमी से धक्का दिया कि मैं खुद को संभाल ना पाई। डाइनिंग टेबल का वो नुकीला कोना सीधा मेरी पीठ और सर से टकराया। मैं फर्श पर गिर पड़ी। हर एक चीज़ जैसे थम सी गई थी। फर्श की वो ठंडी टाइलें मेरे गाल को छू रही थी और सर से निकलता हुआ खून आहिस्ता आहिस्ता इस सफ़ेद ज़मीन पर अपना लाल रंग बिखेर रहा था। पर इस दर्द के बावजूद मेरे चेहरे पर एक अजीब सी खामोशी छा गई थी, क्योंकि जो खेल वो खेल रहे थे इसका खात्मा मैंने पहले ही तय कर लिया था। मैंने ससुर की आंखों में झांकते हुए कहा कि अब्बा जान, ये पैसे मेरे हैं, मेरी मेहनत के हैं। मैंने 30 दिन रात दिन एक करके ये कमाए हैं। इस पर पहला हक मेरा है। मेरे ये लफ्ज़ जैसे उनके तकब्बर पर एक कारी तमांचा थे। उन्होंने आगे बढ़कर मेरा कॉलर पकड़ना चाहा, लेकिन मैंने अपना कदम पीछे खींच लिया। तभी उन्होंने पूरी ताकत से मुझे डाइनिंग टेबल की तरफ धकेला। मेरा तवाज़न बिगड़ा और मैं सीधी टेबल के कोने से टकराते हुए ज़मीन पर गिर पड़ी। मेरा सर दीवार के तेज़ किनारे से टकराया। एक पल के लिए मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। कानों में एक अजीब सी आवाज़ गूंजने लगी। जब मैंने अपना हाथ अपनी कनपटी पे लगाया तो वो खून से लथपथ था, लाल घड़ा खून। मेरी सास ने जब खून देखा तो उसके चेहरे पर खौफ की एक लकीर खींची, लेकिन फ़ौरन ही उन्होंने अपने चेहरे पर जुल्म का निकाब ढाँप लिया और ज़ोर से चिल्लाईं कि ड्रामा मत करो, सीधा फ़ोन निकालो और पैसे मुंतकिल करो, वरना आज इस घर से तुम्हारी मैयत ही बाहर जाएगी। मैं ज़मीन पर पड़ी फैसल को देख रही थी। मुझे उम्मीद थी कि शायद इस खून को देखकर अपनी बीवी को इस हालत में देखकर इसकी मर्दानगी का कोई हिस्सा जाग उठेगा। वो आगे बढ़ेगा और अपने बाप का हाथ थाम लेगा। लेकिन इसने क्या किया? इसने बस अपनी आंखें फेर ली और खिड़की की तरफ देखने लगा। इस पल फैसल की इस खामोशी ने मेरे दिल के इस आखिरी कोने को भी मार दिया, जहाँ इसके लिए थोड़ी सी मोहब्बत या उम्मीद बची थी। मैंने समझ लिया कि इस घर में मेरा कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ और इस लड़ाई को मुझे अकेले ही लड़ना होगा। मेरे ससुर ने आगे बढ़कर मेरा फ़ोन जो मेज़ पर रखा था, इसे उठाने की कोशिश की। उनके चेहरे पर एक अजीब सी वहशियाना मुस्कान थी। इन्हें लग रहा था कि सर से बहता हुआ ये खून मुझे डरा देगा, लेकिन इन्हें लग रहा था कि मैं घुटनों के बल बैठकर इनसे भीख मांगूंगी कि मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। मैं सारे पैसे दे दूंगी। लेकिन जब मैं ज़मीन से उठी तो मेरे चेहरे पर खून नहीं बल्कि एक खौफनाक खामोशी थी।
میں کھڑی ہوئی، اپنے دوپٹے کے پلو سے میں نے اس بہتے ہوئے خون کو پونچھا۔ میری آنکھوں سے ایک بھی آنسو نہیں نکلا۔ خون تو بہت پہلے خشک ہو چکے تھے۔ اب جو آنکھوں میں تھا وہ صرف بدلہ اور اپنے وجود کو بچانے کی آگ تھی۔ میں نے سسر کی طرف دیکھا اور ایک ٹھنڈی مسکان بکھیری۔ وہ مسکان اتنی خوفناک تھی کہ میرے سسر کے ہاتھ سے فون چھوٹتے چھوٹتے بجا۔ میں نے کہا، ابا جان، آپ کو کیا لگا کہ آپ مجھے ماریں گے، پیٹیں گے اور میں ہمیشہ کی طرح برداشت کر لوں گی؟ آپ کو لگا تھا کہ اس مہینے کی تنخواہ آپ کے اکاؤنٹ میں جائے گی؟ آپ بہت بڑی غلط فہمی میں ہیں۔ اس مہینے کی تنخواہ تو کیا، اب اس گھر کا ایک ایک کونا آپ کے ہاتھ سے نکلنے والا ہے۔ میری ساس نے چلا کر کہا کہ بڑی باتیں مت کر، پیسے دے ورنہ پولیس بلا کر تجھے ہی پاگل ثابت کر دیں گے۔ ہمارے اس شہر کراچی میں بڑے روابط ہیں، کوئی تیرا ساتھ نہیں دے گا۔ سسرالیوں کا یہ غرور ان کی سب سے بڑی کمزوری تھی۔ انہیں لگتا تھا کہ ایک متوسط گھرانے کی لڑکی جس کے والد بیمار ہے وہ کبھی پولیس یا قانون کا دروازہ نہیں کھٹکھٹائے گی۔ وہ سچ کہہ رہے تھے۔ میں پولیس کے پاس سیدھا نہیں جانے والی تھی، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ ایسے مقدمات میں پولیس اکثر صلح کی بات کرتی ہے، یا پھر بات اتنی کھنچ جاتی ہے کہ انصاف ملتے ملتے زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ مجھے کچھ ایسا کرنا تھا جو سیدھا ان کے وجود پر وار کرے، جو انہیں اندر سے کھوکھلا کر دے۔ فیصل نے آخرکار اپنی زبان کھولی اور کہا کہ عائشہ، تماشا مت کرو، ابا سے معافی مانگو اور پیسے ٹرانسفر کرو۔ تم جانتی ہو کہ ابا کا بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے۔ مجھے فیصل کی اس بات پر زور سے ہنسنے کا جی آیا۔ میرے سر سے خون بہہ رہا تھا، لیکن فکر فیصل کو اپنے باپ کی بلڈ پریشر کی تھی۔ میں نے فیصل کی طرف دیکھا اور کہا، فیصل، آج تم نے ثابت کر دیا کہ تم ایک بیٹے تو اچھے ہو سکتے ہو، لیکن ایک انسان بننے کے لائق بھی نہیں ہو۔ میں نے اپنا فون اٹھایا جو سسر کے ہاتھ کے پاس گرا تھا۔ انہوں نے مجھے روکنے کی کوشش کی، لیکن میں نے انہیں اپنی آنکھوں کے غصے سے پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ میں نے فون کا لاک کھولا اور ایک پیغام انہیں دکھایا۔ وہ پیغام دیکھتے ہی میرے سسر کے چہرے کا رنگ سفید پڑ گیا۔ ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اس پیغام میں کیا تھا؟ اس میں کوئی بینک ٹرانسفر کا کنفرمیشن نہیں تھا، بلکہ اس میں کچھ ایسا تھا جس نے ان کے پاؤں کے نیچے سے زمین ہی سرکا دی تھی۔ وہ بس ہکلاتے ہوئے بولے، یہ تم نے کیا کیا؟ یہ کب ہوا؟ ساس نے جھپٹ کر فون دیکھنا چاہا، لیکن سسر نے خود ہی فون ان کے ہاتھ سے چھین لیا۔ پورے کمرے میں ایک سناٹا پھیل گیا، ایسا سناٹا جو کسی بڑے طوفان کے آنے سے پہلے ہوتا ہے۔ میں بس کھڑی ہو کر ان کے چہروں کو بدلتے رنگوں کو دیکھ رہی تھی اور من ہی من میں اس سکون کو محسوس کر رہی تھی جو میں پچھلے 4 سالوں میں کبھی نہیں ملا تھا۔ اس سناٹے کی گہرائی میں چھپے خوف کو وہ ابھی پوری طرح سمجھ بھی نہیں پائے تھے۔ میرے سر کا زخم رس رہا تھا اور فرش پر ٹپکتے خون کے قطرے گویا ان کے زوال کی الٹی گنتی گن رہے تھے۔ فیصل کا چہرہ خوفزدہ ہوا اٹھا تھا اور اس کی انگلیاں فون کی سکرین پر تھرتھرا رہی تھی۔ وہ بار بار پیغام کو پڑھتا اور پھر میری طرف اس طرح دیکھتا جیسے اس نے کسی زندہ انسان کو نہیں بلکہ اپنی تباہی کا فرشتہ دیکھ لیا ہو۔ ساس کی سانسیں تیز ہو چکی تھی۔ وہ بار بار سسر کے کندھوں کو جھنجھوڑ کر پوچھ رہی تھی، آخر اس لڑکی نے ایسا کیا کیا ہے؟ سسر نے کانپتی آواز میں فیصل سے کہا کہ اسے زور سے پڑھو۔ فیصل، مجھے یقین نہیں ہو رہا کہ یہ لڑکی اتنی دور تک جا سکتی ہے۔ فیصل نے تھوک نکلا اور بے حد بھاری آواز میں اس پیغام کو پڑھنا شروع کیا۔ اس پیغام میں میری کمپنی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر اور ہیومن مینیجر کی طرف سے ایک باضابطہ خط تھا جس میں لکھا تھا کہ مالی سال کے وسط میں میرے ذریعے اچانک دیے گئے استعفے کو کمپنی نے فوری طور پر قبول کر لیا ہے۔ لیکن کہانی صرف اتنی نہیں۔ استعفے کے پیچھے جو جال بنا گیا تھا اس کی جڑیں بہت گہری تھیں۔ میں نے پچھلے کئی مہینوں سے اپنی تنخواہ کی پرچیوں اور سسر کے بینک اکاؤنٹ میں ہونے والی ادائیگیوں کا ایسا چکرویو تیار کیا تھا جس کی بھنک فیصل کو تب لگی جب بہت دیر ہو چکی تھی۔ سسر کو لگتا تھا کہ میں صرف ایک ڈرپوک کماتی ہوئی عورت ہوں جو ان کی ہر زیادتی کو برداشت کرتی رہے گی، کیونکہ میرے پیچھے کھڑے ہونے والا کوئی نہیں۔ وہ بول گئے تھے کہ ایک عورت جب اپنی عزت کی حفاظت کے لیے اٹھ کھڑی ہوتی ہے تو وہ اپنے سارے بندھنوں کو خود ہی توڑ دیتی ہے۔ ساس نے جب فیصل کے منہ سے نوکری چھوٹنے کی بات سنی تو وہ چیخ کر رونے لگی۔ ان کا وہ عالی شان مکان، وہ جھوٹی سماجی حیثیت جو وہ میری تنخواہ کے دم پر بنا رہے تھے، سب تاش کے پتوں کی طرح ڈھلتے نظر آ رہے تھے۔ سسر نے اپنی لاٹھی کو زمین پر زور سے پٹکا اور بولے کہ تم نے ہم سے پوچھے بغیر یہ قدم کیسے اٹھایا؟ تجھے اندازہ بھی ہے کہ اس گھر کا خرچ کیسے چلے گا؟ لیکن میری آنکھوں میں اب آنسو نہیں بلکہ فتح کی مسکان تھی، جو انہیں بتانے کے لیے کافی تھی کہ یہ تو صرف اس تباہی کی پہلی قسط تھی جو ان کے گھر پر آنے والی تھی۔ میں نے دیوار کا سہارا لیا، اپنے بہتے ہوئے خون کو ایک بار پھر اپنی انگلیوں سے چھوا اور سسر کے قریب جا کر کہا، ابا جان،
آپ نے مجھے صرف ایک کمانے والی مشین سمجھا تھا نا؟ اب دیکھیں کہ جب مشین خود کو تباہ کر لے تو کارخانے کا کیا حال ہوتا ہے۔ فیصل نے غصے میں آ کر اپنا کندھا پکڑنا چاہا، لیکن میں نے اس کی آنکھوں میں اس قدر نفرت سے دیکھا کہ اس کے ہاتھ ہوا میں ہی ٹھہر گئے۔ اس نے کہا کہ عائشہ، تم نے اپنی ضد میں ہمارا پورا خاندان داؤ پر لگا دیا۔ میں نے ہنستے ہوئے جواب دیا کہ خاندان؟ کیسا خاندان فیصل؟ وہ خاندان جو مجھے ہر روز ایک ایک پیسے کے لیے بھیک منگواتا تھا، وہ خاندان جہاں میری بیماری کا علاج کروانے کے لیے 500 روپے بھی گناہ مانے جاتے تھے۔ آج جب تمہاری بنیاد ہل رہی ہے تو تمہیں خاندان کی یاد آ رہی ہے؟ سسر نے گھبرا کر اپنا لاکر چیک کرنے کی سوچی، کیونکہ انہیں شک تھا کہ میں نے صرف نوکری نہیں چھوڑی بلکہ کچھ اور بھی کیا ہے جو ان کے سیاہ کارناموں کو بے نقاب کر سکتا تھا۔ کمرے کی ہوا بھاری ہو چکی تھی اور سسر کی گھبراہٹ اب صاف طور پر ان کے ماتھے کے پسینے پر ظاہر ہو رہی تھی۔ وہ سمجھ چکے تھے کہ ڈائننگ ٹیبل سے مجھے دھکا دے کر انہوں نے جو غلطی کی تھی اس کی قیمت انہیں اپنی پوری زندگی دے کر چکانی پڑے گی۔ میں نے اپنی جیب سے ایک چھوٹی سی وائس ریکارڈ قلم نکالی اور اسے میز پہ رکھ دیا۔ اس قلم کو دیکھتے ہی فیصل کے پاؤں تلے سے زمین کھسک گئی، کیونکہ اس قلم میں پچھلے 6 مہینوں کی وہ ساری ریکارڈ تھی جہاں سسر مجھے پیسے نہ دینے پر جان سے مارنے کی دھمکی دیتے تھے اور ساس مجھے بھوکا رکھنے کی سازشوں میں ملوث تھی۔ یہ سسپینس اب ان کے گلی کا پھندا بن چکا تھا اور وہ تڑپ رہے تھے کہ کسی طرح مجھ سے وہ قلم اور فون چھین لے۔ انہیں اندازہ نہیں تھا کہ اس کھیل کی بازی پہلے ہی پلٹ چکی تھی۔ اس میز پر رکھی وائس ریکارڈ قلم کو دیکھتے ہی فیصل اور میرے سسر کے چہرے کی ہوائیاں اڑنے لگی۔ وہ دونوں اس قدر ٹھٹک گئے جیسے ان کے سامنے کوئی ساکھات کار خوفناک آ کر کھڑا ہو گیا ہو۔ سسر نے اپنی کانپتی انگلیوں سے اس قلم کی طرف اشارہ کیا اور فیصل سے کہا، دیکھ فیصل، یہ لڑکی کیا کہہ رہی ہے؟ اس کے پاس ہماری باتیں ریکارڈ ہیں۔ فیصل نے جھپٹ کر اس قلم کو اٹھانا چاہا، لیکن میں نے پھرتی سے اسے اپنے ہاتھ میں لے لیا اور اپنے بیگ کے اندر محفوظ کر لیا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا کہ اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ اس قلم کو چھیننے سے کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ اس کی ساری آڈیو فائلیں میں نے پہلے ہی اپنے کلاؤڈ اکاؤنٹ پر اپلوڈ کر دی ہیں اور اس کی ایک کاپی میرے بھروسے مند وکیل کے پاس پہنچ چکی ہے۔ تم لوگوں کو کیا لگا تھا کہ میں تمہاری ہر زیادتی کو خاموشی سے برداشت کرتی رہوں گی اور کبھی کوئی ثبوت جمع نہیں کروں گی؟ جس دن اماں جان نے مجھے تیز بخار میں تڑپتے ہوئے ورچہ خانے میں کھڑا کیا تھا اور تم نے فیصل کمرے کا دروازہ بند کر لیا تھا، اسی دن میں نے اس گھر کی ہر ایک آواز، ہر ایک دھمکی اور ہر ایک ظلم کو اس قلم میں درج کرنا شروع کر دیا تھا۔ تمہاری وہ گھناؤنی سازشیں جہاں تم لوگ بیٹھ کر یہ طے کرتے تھے کہ اس مہینے کی میری تنخواہ سے کون سا پلاٹ خریدنا ہے اور مجھے ایک ایک پیسے کے لیے کیسے ترسانا ہے، وہ سب میں نے صاف صاف بوجھ رہا ہے۔ میری ساس جو اب تک صوفے پر بیٹھ کر مظلوم کا کردار ادا کر رہی تھی، اچانک اٹھ کھڑی ہوئی اور چلا کر بولی کہ تم ہمیں بلیک میل کر رہی ہے۔ ہم پولیس میں جائیں گے اور کہیں گے کہ ہماری بہو نے ہمیں نفسیاتی طور پر ستایا ہے اور گھر کے سارے پیسے لے کر بھاگ رہی ہے۔ میں نے ان کی طرف دیکھ کر ایک ٹھنڈی اور تیکھی مسکان بکھیری اور کہا کہ اماں جان، پولیس کے پاس جانے کی تکلیف آپ کو نہیں کرنی پڑے گی، کیونکہ پولیس خود یہاں آنے والی ہے، لیکن اس سے پہلے آپ کو اس ای میل کا سچ جاننا ہوگا جس نے آپ کے اس عالی شان گھر کی بنیاد ہلا کر رکھ دی ہے۔ فیصل کانپتے ہاتھوں سے میرا فون اٹھایا جو سسر کے پاس گرا تھا۔ اس سکرین پر میری کمپنی کے HR ڈپارٹمنٹ کا ایک کنفرمیشن ای میل کھلا ہوا تھا، جسے دیکھ کر فیصل کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ میں نے 2 دن پہلے ہی اپنی مرضی سے اس کمپنی کو استعفیٰ دے دیا تھا اور ہیڈ آفس کو صاف صاف لکھ دیا تھا کہ میرے گھریلو حالات ایسے ہیں کہ میں اب کام جاری نہیں رکھ سکتی۔ اتنا ہی نہیں، میں نے کمپنی سے یہ بھی درخواست کی کہ میری پچھلی 2 مہینے کی زیر التوا رقم اور اس مہینے کی پوری تنخواہ کو کسی بھی بینک اکاؤنٹ میں منتقل نہ کیا جائے، بلکہ اسے مکمل طور پر ہولڈر پر رکھا جائے جب تک میں خود آ کر اسے جمع نہ کروں۔ فیصل نے چلا کر کہا کہ تم پوری طرح پاگل ہو چکی ہو عائشہ، تم نے اتنی بڑی نوکری چھوڑ دی اور وہ بھی بغیر ہم سے پوچھے۔ تمہیں پتہ ہے اس نوکری کی بدولت ہمارے گھر کی 3 قسطیں جا رہی تھی۔ ابا نے جو نیا پلاٹ بک کیا ہے اس کی اگلی قسط اگلے ہفتے ادا کرنی ہے، وہ پیسے کہاں سے آئیں گے؟ میری ساس نے تو اپنی چھاتی پیٹ کر زمین پر ہی بیٹھ گئی۔ ان کا وہ غرور، وہ اکڑ جو ہر مہینے میری تنخواہ کا پیغام دیکھ کر 7ویں آسمان تک پہنچ جاتی تھی، ایک پل میں مٹی میں مل گئی۔ وہ رونے اور چلانے لگی کہ یہ لڑکی منحوس ہے، اس نے ہمارے خوشگوار خاندان کو تباہ کر دیا۔ ہماری سماج میں اتنی بڑی عزت ہے، جب لوگوں کو پتہ چلے گا کہ بہو نے نوکری چھوڑ دی اور گھر میں ایک کوڑی نہیں تو ہم اپنے رشتہ داروں کو کیا منہ دکھائیں گے؟
سسر نے غصے میں آ کر میرا ہاتھ مروڑنا چاہا۔ ان کی آنکھیں غصے سے ابل رہی تھیں، لیکن اس بار میرے اندر کوئی خوف نہیں تھا۔ میں نے پوری طاقت سے ان کا ہاتھ جھٹک دیا اور اپنی آواز کو اور سخت کرتے ہوئے کہا کہ ہاتھ مت لگائیں مجھے ابا جان، ورنہ اس بار میں صرف نوکری نہیں چھوڑوں گی بلکہ آپ سب کو ایسی جگہ پہنچا دوں گی جہاں سے واپس آنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ سسر نے اپنی لاٹھی کو زمین پر پٹکا اور گرجتے ہوئے بولے، تو ہمارا کیا بگاڑ لے گی؟ نوکری چھوڑ دی تو کیا ہوا؟ تیرے باپ سے پیسے منگوا لیں گے؟ اس نے شادی پر ہمیں جو کم حق میں دیا تھا، اب اس کی کمی پوری کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ اسے کہیں گے کہ اپنی بیٹی کی سلامتی چاہتا ہے تو خاموشی سے 20 لاکھ کا انتظام کر، ورنہ تجھے ہی تڑپ تڑپ کر مرے گی۔ میں نے زور سے ہنستے ہوئے کہا، میرے ابا کے پاس جانے کی سوچیے بھی مت، کیونکہ جو قدم میں نے اٹھایا ہے وہ صرف اس نوکری کو چھوڑنے کا نہیں تھا۔ نوکری چھوڑنا صرف ایک مہرہ تھا، اصل بساط تو میں نے بہت پہلے بچھا دی تھی، جس کے بنا آپ لوگوں کے کانوں کان نہیں ہوئی۔ آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ میں صرف ایک سیدھی سادی خواف متوسط گھرانے کی لڑکی ہوں جو ورچی خانے کے دھوئیں اور دفتر کی فائلوں کے درمیان خود کو پیستی رہے گی۔ آپ لوگ یہ بھول گئے کہ میں فنانس سیکٹر میں ایک سینئر کنسلٹنٹ کے طور پر کام کرتی ہوں۔ پیسوں کو جوڑ توڑ، ٹیکس کی چوریاں اور قانونی چارہ جوئی مجھ سے بہتر اس کار میں کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ پچھلے 6 مہینے سے جو لوگ آپ لوگ مجھ سے زبردستی پیسے منتقل کروا رہے ہیں، اس کی ایک ایک ٹرانزیکشن آئی ڈی اور اس وقت آپ کے ذریعے بھیجے گئے دھمکی امیز وائس پیغام، ان سب کا ایک ایک مکمل فولڈر تیار ہو چکا ہے۔ فیصل نے آگے بڑھ کر مجھے ڈرانے کی کوشش کی اور کہا، تم ہمیں ڈرا رہی ہو عائشہ؟ عدالت، پولیس اور مقدمات کے چکروں میں سالوں لگ جاتے ہیں۔ میں نے فیصل کی آنکھوں میں جھانکا اور کہا، فیصل، مجھے عدالت جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، کیونکہ میرے وار سیدھے تمہاری اور تمہارے باپ کی ساکھ پر ہے۔ تم جس سرکاری محکمے میں اسسٹنٹ کمشنر کے عہدے پہ کام کرتے ہو، ابا جان جہاں سے ریٹائر فرسٹ کلاس آفیسر بن کر اپنی موٹی پنشن لے رہے ہیں، وہاں کی کچھ ایسی خفیہ فائلیں اور کچھ ایسی باتیں مجھے پتہ چل چکی ہیں جو اگر باہر آ گئی تو قسطیں ادا کرنا تو دور، آپ لوگوں کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے بیٹھ کر چکی پیسنی پڑے گی۔ سسر کا چہرہ اب خوف سے پوری طرح پیلا پڑنے لگا تھا۔ اس کے ماتھے پر پسینے کی بڑی بڑی بوندیں آ رہی تھیں۔ انہیں اچانک یاد آیا پچھلے مہینے جب وہ اپنے کچھ پرانے سرکاری کام کے کاغذات گھر پر بھول گئے تھے اور اپنی الماری کی چابی ڈائننگ ٹیبل پر چھوڑ دی، تب میں نے ان کے سارے کاغذات کی تصویریں لے لی تھی۔ ان کاغذات میں جو ایسی بے نام جائیداد کے نوٹس تھے جو انہوں نے فیصل کے نام اور کچھ اپنی جعلی کمپنیوں کے نام پر چھپا رکھی تھی۔ کمرے میں ایک ایسا خوفناک سناٹا پھیل گیا جو کسی بڑے تباہ کن طوفان سے پہلے ہوتا ہے۔ ساس جواب تک اب پورے گھر کو اپنے سر پر اٹھائے ہوئے تھی، اچانک خاموش ہو گئی۔ انہیں سمجھ آ گیا کہ جس لڑکی کو وہ اب تک بے بس گائے سمجھ کر لاٹھیوں سے ہانک رہی تھی، وہ در حقیقت ایک ایسی شیرنی بن چکی ہے جو ان کے پورے اقتدار کو ڈھانے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ سسر نے اپنی آواز کو یکدم دھیما اور مجبور کرتے ہوئے کہا، عائشہ بیٹھو، ذرا ٹھنڈے دماغ سے کام کرو، غصہ نکال دو بیٹی، جو ہوا سو ہوا، غلطی انسان سے ہوتی ہے، آگے سے ہم تمہاری تنخواہ کو ہاتھ بھی نہیں لگائیں گے، تم اپنا پورا پیسہ اپنے پاس رکھو، جہاں جی چاہے خرچ کرو، بس تم اپنا وہ استعفیٰ واپس لے لو، کمپنی میں بات کرو وہ تمہارا استعفیٰ نامنظور کر دیں، تمہارے جیسے قابل ملازم کو کوئی کمپنی نہیں کھونا چاہتی۔ میں نے سسر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اپنے گردن ہلا دی اور کہا، ابا جان اب بہت دیر ہو چکی ہے، یہ استعفیٰ تو صرف ایک شروعات تھی، اصلی چال تو چل دی ہے اور اس کا نتیجہ آپ سے کچھ ہی لمحوں میں آپ کے دروازے پہ دستک دینے والا ہے۔ آپ کی بناوٹی آواز یا اچانک جاگا ہوا جھوٹا لاڈ پیار میری روح کو پگھلا نہیں سکتا۔ میں نے اس گھر کے تاریک کمروں میں گھٹ گھٹ کر جراتے روتے ہوئے گزاری ہیں، ان کا ایک ایک پل میرے سینے میں آج بھی سلگ رہا ہے۔ جب آپ لوگ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ کر گرم گرم پکوان کھاتے تھے اور مجھے دوپہر کی بچی ہوئی خشک روٹیاں پروسی جاتی تھی، تب کہاں تھی آپ کی یہ انسانیت؟ جب میں رات کو دفتر کا کام تھک کر چور ہو کر آتی تھی اور فیصل مجھ سے پانی کا گلاس مانگنے کے بہانے میری بے بسی کا مذاق اڑاتا تھا، تب کہاں تھی یہ گفتگو کی خواہش؟ جب آپ کی خون کی گردن قانون کے پھندوں میں پھنس رہی ہے تو آپ مجھ سے سمجھوتے کی بھیک مانگ رہے ہیں؟ فیصل، تم تو بڑے مرد بنے پھرتے تھے، اپنی ماں کے پلو کے پیچھے چھپ کر اور ہر بات پر مجھے نیچا دکھاتے تھے۔ اب ذرا اپنے اس بڑے افسر کو فون لگا کر پوچھو کہ کل شام جو ایک گمنام لفافہ ان کے پرسنل کیبن کی میز پر پہنچا تھا، اس میں کیا تھا؟ فیصل کا چہرہ اس بات کو سنتے ہی اس قدر ڈھہ گیا جیسے اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین کھسک گئی ہو۔ وہ بدحواس اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کر فون ڈھونڈنے لگا، لیکن اس کے ہاتھ اس قدر کانپ رہے تھے کہ فون بار بار اس کی انگلیوں سے پھسل کر صوفے پر گر رہا تھا۔
सास ने आगे बढ़कर मेरे पाँव पकड़ने की कोशिश की। जो औरत सुबह तक मुझे लात मारने और घर से बाहर निकालने की धमकियां दे रही थी, वो आज फर्श पर रेंगते हुए गिड़गिड़ा रही थी। लेकिन मेरे दिल में इनके लिए रत्ती भर भी रहम या हमदर्दी बाकी नहीं थी। मैंने अपने पाँव पीछे खींच लिया और कहा, अम्मा जान, अपनी ये नौटंकी बंद कीजिए, क्योंकि इस घर का ड्रामा अब मुकम्मल तौर पर ख़त्म होने वाला है और इसका आखिरी पर्दा गिर चुका है। ससुर ने हाँफते हुए फैसल से कहा, फैसल जल्दी कर, देर मत कर। अपने कमिश्नर साहब को फ़ोन लगा और पूछ क्या मामला है। लेकिन फैसल के फ़ोन पर घंटी बजने से पहले ही बाहर से गाड़ियों के सायरन की वो खौफनाक आवाज़ आने लगी, जो इस बात का साफ इशारा थी कि इनके गुनाहों का ड्रम अब मुकम्मल तौर पर भर चुका था और तबाही इनके सामने खड़ी थी। मैंने अपनी कलाई की घड़ी की तरफ देखा। सुबह के ठीक 10 बज रहे थे और जो वही वक्त था जब एहतसाब और इंसदाद अनवानी की मुश्तरका टीम को मेरे ज़रिए भेजे गए सारे पुख्ता दस्तावेज़ात की बुनियाद पर कार्रवाई शुरू कर दी थी, और वो ठीक वक्त पर पहुंच चुके थे। एहतसाब और इंसदाद बदअनवानी की गाड़ियों से उतरते हुए अफसरों को देखकर मेरे ससुर के मुंह से एक कराह निकली और वो सोफे पर ढेर हो गए। उनकी छाती तेजी से ऊपर नीचे हो रही थी और चेहरा मुकम्मल तौर पर सफ़ेद पड़ चुका था। सास ने बदहवास होकर फैसल का हाथ पकड़ा और चीखते हुए कहा कि फैसल, कुछ कर देख, जे अब पुलिस वाले हमारे घर आ रहे हैं। हमारी समाज में क्या इज्जत रह जाएगी। फैसल खुद इस कदर कांप रहा था कि इसके मुंह से एक लफ्ज़ भी निकल नहीं पा रहा था। वो कभी गिरते फ़ोन को देखता तो कभी बाहर बजते सायरन की आवाज़ सुनता। मरकज़ी दरवाजे पर हुई ज़ोरदार दस्तक ने पूरे घर को सन्नाटे को चीर दिया। मैंने आगे बढ़कर खुद दरवाज़ा खोला। बाहर खड़े सीनियर इंस्पेक्टर ने अपना शनाख्ती कार्ड दिखाया और ससुर फैसल का नाम लेते हुए कहा, हमें इनके खिलाफ आमदन से ज़ायद जायदाद, बेनाम लेन देन और बदअनवानी की मुख्तलिफ शिकायत वसूल हुई हैं, जिसके तहत हमारे पास इनके घर और ठिकानों की तलाशी का वारंट है। ससुर ने कांपते हुए अपनी लाठी उठानी चाहिए, लेकिन उनकी उंगलियों में इतनी जान नहीं बची थी। उन्होंने कांपती हुई आवाज़ में कहने लगे, साहब, आप किसी गलतफहमी का शिकार हुए हैं। मैं एक रिटायर्ड फर्स्ट क्लास ऑफिसर हूँ और मेरा बेटा भी इसी महकमे में ऊंचे ओहदे पे है। हमारी साख बेदाग है। इंस्पेक्टर ने एक साथ मुस्कान के साथ अपने हाथ में थमी फाइलों को मेज़ पर पटक दिया और कहा, जनाब, आपकी साख का जो कच्चा छट्टा हमारे पास पहुंचा है वो किसी गलतफहमी का नतीजा नहीं, बल्कि नाकाबिले तरतीब सबूतों का पलंदा है। आपके इन बैंक अकाउंट के सारे बयानात हमारे पास हैं, जो आपने अपनी बीवी और बेटे के नाम पर छुपा कर रखे थे और जिनमें पिछले कई महीनों से हर महीने की 7 तारीख को लाखों रुपए की गैर कानूनी लेन देन हो रही थी। इतना ही नहीं, जो बेनाम प्लाट आपने पिछले हफ्ते बुक किया था, इसकी अदायगी के सारे दस्तावेजात भी हमारे हाथ लग चुके हैं। फैसल ने आगे बढ़कर गिड़गिड़ाते हुए कहा कि सर, प्लीज़ बात को यहीं ख़त्म कर दीजिए। हम हर तफ्तीश के लिए तैयार हैं, लेकिन ये समाज में तमाशा मत बनाइए। इंस्पेक्टर ने फैसल को झिड़कते हुए कहा कि तमाशा तो अब शुरू हुआ है जनाब। फैसल, जब आपने ही घर की औरत को एक एक पैसे के लिए तरसा रहे थे और इन पर जिस्मानी तशद्दुद कर रहे थे, तब कानून और समाज की याद नहीं आई। एहतसाब की टीम ने घर के कोने कोने की तलाशी लेना शुरू कर दी। अलमारियों के ताले तोड़े जाने लगे, फाइलें छानी जाने लगी और जो सास सुबह तक मुझे एक एक पैसे की भीख मंगवाती थी, वो आज अफसरों के सामने हाथ जोड़कर खड़ी थी कि हमारे जेवरात मत छोड़िए। मैंने अपना बैग उठाया, जिसमें सारे ज़रूरी दस्तावेज़ात, सर्टिफिकेट और कुछ कपड़े थे। मैंने फैसल की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब तकब्बर और जुल्म गायब था। वहाँ सिर्फ एक मुजरम की बेबसी और लाचारी थी। उसने मुझसे कहा, आयशा, अल्लाह के लिए हमें बचा लो। अगर तुम अपनी शिकायत और वॉइस रिकॉर्ड वापस ले लो तो ये सब रुक सकता है। मैं तुम्हारे पाँव छूने को तैयार हूँ। जैसा तुम कहोगी वैसा ही होगा। तुम्हारी पूरी तनख्वाह तुम्हारे पास रहेगी। हम तुमसे एक पैसा नहीं मांगेंगे। मैंने फैसल से अपना हाथ छुड़ाया और इंतहाई शांत लेकिन पुरज़म आवाज़ में कहा कि फैसल, जब से मैंने इस डाइनिंग टेबल से टकरा कर फर्श पर पड़ी थी और मेरी कनपटी से खून बह रहा था, तब तुम्हारी ये इंसानियत कहाँ सो रही थी। जब तुम्हारी माँ मुझे बीमार होने पर भी बावर्ची खाने में काम करने पर मजबूर करती थी और पैसे मांगने पर मेरे बाप को गालियाँ देती थी, तब तुमने एक बार भी अपना मुंह खोला। आज तुम अपने बाप की पेंशन, अपनी नौकरी, अपनी झूठी समाजी हैसियत को बचाने के लिए मेरे पाँव छूने की बात कर रहे हो। मुझे तुम्हारी इस बेगैरती और बुज़दिली पर घिन आती है। मैं इस घर को हमेशा के लिए छोड़ रही हूँ। ससुर ने सोफे से ही चीखते हुए कहा, आयशा, तुम अपनी माँ और बीमार बाप के बारे में तो सोचो। जब इस खानदान की बदनामी होगी तो समाज तुम्हारे वालिदैन पर भी थूकेगा। लोग कहेंगे कि तुम्हारी बेटी ने अपने ही ससुराल को तबाह कर दिया। मैंने पलट कर ससुर की आंखों में देखा और कहा,
ابا جان، آپ کو میرے والدین کی فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں نے کل رات ہی اپنے ابا کو فون کر کے اس جہنم کی ایک ایک حقیقت سچ سچ بتا دی ہے۔ ابا نے جب میری آپ بیتی سنی تو ان کے رونے کی آواز نے میری روح کو جھنجھوڑ دیا تھا۔ انہوں نے مجھ سے صرف ایک بات کہی کہ بیٹا، اگر تو اس کسائی خانے میں ایک دن بھی اور رہی تو میں اپنی جان دے دوں گا۔ تو اپنی لڑائی لڑ، تیرا بوڑھا باپ اپنی آخری سانس تک تیرے ساتھ کھڑا ہے۔ ابا کے ان الفاظ نے مجھے وہ طاقت دی جو میں پچھلے 4 سالوں کے اس ظلم میں کھو چکی تھی۔ میرے والدین کو میری اس جیت پر فخر تھا۔ بدنامی ہماری نہیں بلکہ آپ جیسے لالچی اور ظالم لوگوں کی ہوگی۔ سانس روکتے ہوئے فرش پر بیٹھ گئی۔ ان کا وہ غرور جو ہر مہینے میری محنت کی کمائی پہ پلتا تھا، اب مکمل طور پر خاک میں مل چکا تھا۔ میں نے اپنے قدم آگے بڑھائے اور اس مرکزی دروازے کی طرف چل دی جہاں سے کبھی میں ایک ڈری سہمی دلہن بن کر اندر آئی تھی۔ کہانی کا وہ آخری اور سب سے بڑا سسپینس جو میرے سسر کو لگ رہا تھا کہ صرف احتساب کے چھاپے ماری تک محدود ہے، وہ ابھی پوری طرح کھلنا باقی تھا۔ انہیں لگ رہا تھا کہ میں نے صرف ان کی بدعنوانی کی شکایت کی ہے اور نوکری چھوڑ دی ہے، لیکن انہیں اندازہ نہیں تھا کہ میں ان سے کئی قدم آگے کی سوچ چکی تھی۔ میں نے گھر کی دہلیز عبور کرنے سے ٹھیک 2 گھنٹے پہلے عدالت میں نہ صرف طلاق کی درخواست دی تھی بلکہ گھریلو تشدد کے قانون کے سخت دفعات کے تحت ایسا فوجداری مقدمہ درج کروایا تھا جس میں جان سے مارنے کی کوشش کا سنگین الزام شامل تھا۔ اس مقدمے کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے عدالت نے فیصل اور اس کے والدین کی پیشگی ضمانت کی درخواست کو پہلے ہی مسترد کرنے کا بنیاد تیار کر لیا تھا، کیونکہ میرے پاس سر سے بہتے ہوئے خون کی میڈیکل رپورٹ اور ان کے وائس ریکارڈ میں درج ان کی اپنی خوفناک آوازیں تھیں۔ جیسے ہی میں سوسائٹی کی گیٹ سے باہر نکلی، نومبر کی وہ ٹھنڈی اور صاف ہوا میرے چہرے کو چھو کر گزری، جس نے میری روح میں ایک نئی زندگی کا پیغام دیا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، لیکن وہ آنسو لاچاری، دریا یا بے بسی کے نہیں تھے، بلکہ وہ اپنی آزادی اور اپنے احترام اور اپنے اخلاقی جنگ میں حاصل ہونے والی عظیم فتح کے آنسو تھے۔ میں نے پیچھے مڑ کر اس عالی شان گھر کی طرف آخری بار دیکھا جس کی شان و شوکت کے پیچھے ایک کسائی خانہ چھپا ہوا تھا۔ من ہی من میں الوداع فیصل، الوداع ابا جان اور اماں جان۔ آپ نے مجھے اپنی ہی کمائی کے ایک ایک پیسے کے لیے ترسایا تھا، لیکن اب قانون کی یہ چکی آپ کو آپ کی عزت، آپ کی آزادی اور آپ کے سکون کے لیے ایک ایک پل کے لیے ترسائے گی۔ سوسائٹی کے باہر پولیس کی 2 اور گاڑیاں آ کر رکی جو فیصل اور اس کے باپ کو گرفتار کرنے کے لیے اوپر کی طرف بڑھ رہی تھی، اور میں ایک سنہری اور خوددار صبح کی طرف بغیر رکے اپنے قدم بڑھا چکی تھی۔ میری زندگی کا یہ تلخ سچ آج سماج کی ہر اسکماتی اور پڑھی لکھی بیٹی کو یہ پیغام دیتا ہے کہ خاموشی سے ظلم سہنا کوئی روایت نہیں ہوتی۔ جب بات عزت نفس پر آ جائے تو اپنی لڑائی خود لڑنی پڑتی ہے، کیونکہ تمہارے حصے کا کوئی صبح کوئی اور نہیں لائے گا۔ تو دوستو، یہ تھی عائشہ کی کہانی، ایک ایسی بیٹی کا قصہ جس کے ظلم کے سامنے گھٹنے ٹیکنے کی بجائے اپنی عزت کا انتخاب کیا۔ آج ہمارے سماج میں نہ جانے کتنی ہی عائشہ ہر روز بند کمروں میں اپنے خوابوں اور اپنی محنت کی کمائی کی قربانی دے رہی ہیں۔ ناظرین، عائشہ کی کہانی ہمیں سب سے پہلا اور بنیادی سبق یہ دیتی ہے کہ خاموشی کا یہ مطلب نہیں کہ انسان کسی ظلم پر راضی ہے۔ بہت سے لوگ، خاص طور پر خواتین، معاشرتی دباؤ، خاندانی عزت یا اپنے پیاروں کی فکر میں خاموشی اختیار کر لیتی ہیں، لیکن یہ خاموشی ان کے اندر جمع ہونے والے درد، مایوسی اور غم کو مزید گہرا کر دیتی ہے۔ عائشہ نے 4 سال تک ہر طرح کی ذہنی، جسمانی اور مالی زیادتی برداشت کی، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں تھا کہ وہ اس ظلم کو قبول کر چکی تھی۔ وہ ایک دن بغاوت کا فیصلہ کرتی ہے، اور اس بغاوت کا آغاز اس کی اپنی مرضی اور اپنے فیصلے پر ہوتا ہے، نہ کہ بیرونی مدد سے۔ عائشہ کی کہانی میں مالی خود مختاری کا کردار انتہائی اہم ہے۔ وہ ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ اور مالیاتی شعبے میں سینئر کنسلٹنٹ تھی جو لاکھوں روپے ماہانہ کماتی ہے، لیکن اس کے باوجود اسے اپنی کمائی پر کوئی اختیار نہیں۔ اس کا سسر اور ساس اس کی پوری تنخواہ اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں اور اسے ایک ایک پیسے کے لیے بھیک مانگنی پڑتی ہے۔ یہ صورتحال اس لیے پیدا ہوتی ہے کیونکہ عائشہ نے اپنی مالی خود مختاری کو اپنے سسرال والوں کے حوالے کر دیا تھا۔ جب وہ اپنی مالی خود مختاری واپس لینے کا فیصلہ کرتی ہے تو اس کی پوری طاقت واپس آ جاتی ہے۔ وہ نہ صرف اپنی تنخواہ روکتی ہے بلکہ اپنی مالی مہارت کا استعمال کرتے ہوئے اپنے سسر اور شوہر کے مالی جرائم کو بے نقاب کرتی ہے۔ یہ سبق ہمیں بتاتا ہے کہ مالی خود مختاری ہر انسان کی بنیادی ضرورت ہے۔ خاص طور پر خواتین کے لیے یہ انتہائی اہم ہے کہ وہ اپنی کمائی پر اپنا مکمل اختیار رکھیں اور کسی کو بھی اپنی مالی آزادی کو چھیننے نہ دیں۔
عائشہ کی کامیابی کا ایک بڑا سبب اس کی اعلیٰ تعلیم اور مالیاتی شعبے میں مہارت ہے۔ وہ ٹیکس چوری، بے نام لین دین اور مالی جرائم کو اچھی طرح سمجھتی ہے۔ وہ اپنی اس مہارت کا استعمال اپنے ظالموں کے خلاف کرتی ہے۔ وہ ہر ٹرانزیکشن، ہر دھمکی آمیز پیغام اور ہر مالی زیادتی کا ریکارڈ رکھتی ہے اور پھر اس کے استعمال احتساب کے اداروں کے ذریعے اپنے سسر اور شوہر کو قانون کے کٹہرے میں لانے کے لیے کرتی ہے۔ یہ سبق ہمیں بتاتا ہے کہ تعلیم اور بیداری نہ صرف ذاتی ترقی کا ذریعہ ہے بلکہ یہ ظلم اور ناانصافی کے خلاف ایک ہتھیار بھی ہے۔ جب انسان اپنے قانون اور حقوق سے واقف ہوتا ہے تو کوئی بھی اسے آسانی سے دبا نہیں سکتا۔ عائشہ اپنی تعلیم کی بدولت اپنے ظالموں کو انہی کے ہتھیاروں سے ہرا دیتی ہے۔ کہانی کا ایک اور اہم پہلو فیصل کا کردار ہے۔ جو عائشہ کا شوہر ہے وہ اپنی بیوی پر ہونے والے ہر ظلم کا خاموش تماشائی بن جاتا ہے۔ جب اس کی ماں اور باپ عائشہ کو ذہنی طور پر اذیت دیتے ہیں تو فیصل کبھی اپنی بیوی کے حق میں نہیں بولتا۔ یا تو وہ کمرے میں چلا جاتا ہے یا پھر عائشہ کو صبر اور ہم آہنگی کا مشورہ دیتا ہے۔ یہ خاموشی اس ظلم کا شریک جرم بناتی ہے۔ کہانی کے آخر میں جب عائشہ فیصل کو بتاتی ہے کہ وہ ایک بہترین بیٹا تو ہے لیکن ایک انسان بننے کے لائق نہیں، تو یہ اس خاموشی کو میل نقاب کرتی ہے۔ یہ سبق ہمیں بتاتا ہے کہ ظلم کے سامنے خاموش رہنا خود ظلم کرنے کے مترادف ہے۔ اگر آپ کسی پر ظلم ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور خاموش ہیں، آپ بھی اس جرم کا حصہ ہیں۔ عائشہ 4 سال تک ظلم برداشت کرتی رہی کیونکہ وہ معاشرتی دباؤ، خاندانی عزت اور اپنے بیمار والد کی فکر میں تھی۔ اسے ڈر تھا کہ اگر اس نے بغاوت کی تو اس کے والدین کو معاشرے میں بدنامی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ معاشرتی دباؤ اور روایات کی بندش ہوتی ہے جو اکثر مظلوم کو خاموش رہنے پر مجبور کرتی ہے، لیکن آخرکار عائشہ اس بندش کو توڑ دیتی ہے اور اپنے والد کو سچ بتاتی ہے، اور اس کے والد نہ صرف اس کا ساتھ دیتے ہیں بلکہ اس کی حمایت بھی کرتے ہیں۔ یہ سبق ہمیں بتاتا ہے کہ معاشرتی روایات اور دباؤ کبھی بھی کسی انسان کو ظلم برداشت کرنے پر مجبور نہیں کر سکتے۔ آپ کی عزت اور وقار آپ کی خاموشی سے زیادہ اہم ہے، اور اگر آپ اپنے لیے کھڑے ہوں گے تو آپ کو صحیح معنوں میں آپ کے اپنے لوگ ضرور ساتھ دیں گے۔ عائشہ نے 6 ماہ تک انتہائی صبر اور منصوبہ بندی کے ساتھ کام کیا۔ اس کی ہر دھمکی، ہر زیادتی اور ہر مالی جرم کو ریکارڈ کیا۔ اس نے اپنے سسر کی خفیہ فائلوں کی تصاویریں لیں، اپنے شوہر کی سرکاری بدعنوانی کے ثبوت جمع کیے اور ایک مکمل منصوبہ تیار کیا۔ اس نے پہلے سے اپنا استعفیٰ دے دیا، اپنی تنخواہ ہولڈ کروائی اور احتساب کے اداروں کو تمام ثبوت فراہم کر دیے۔ اس کی یہ منصوبہ بندی اور صبر ہی اس کامیابی کی کلید ہے۔ اگر اس نے جلد بازی میں کوئی اقدام کیا ہوتا تو شاید وہ ناکام ہو جاتی۔ یہ سبق ہمیں بتاتا ہے کہ کسی بھی بڑے مقصد کے حصول کے لیے صبر، منصوبہ بندی اور حکمت عملی ضروری ہے۔ جذبات میں آ کر کیے گئے فیصلے اکثر نقصان دہ ثابت ہوتے ہیں، جبکہ ٹھنڈے دماغ سے سوچی گئی حکمت عملی ہی کامیابی کی بہترین ضمانت ہے۔ عائشہ نے قانون کا سہارا لیا اور اسے بہترین طریقے سے استعمال کیا۔ اس نے گھریلو تشدد کا مقدمہ درج کروایا، طلاق کی درخواست دی اور احتساب کے اداروں کو اپنے سسر اور شوہر کے مالی جرائم کی اطلاع دی۔ وہ جانتی تھی کہ براہ راست پولیس کے پاس جانے کے بجائے پختہ ثبوتوں کے ساتھ جانا زیادہ مؤثر ہے، اور اس لیے اس نے تمام ثبوت منظم کر کے رکھے تھے۔ یہ سبق ہمیں بتاتا ہے کہ قانون ہر شہری کا سب سے بڑا محافظ ہے۔ ہم قانون کا سہارا لینے کے لیے ضروری ہے آپ کے پاس مضبوط ثبوت ہوں، کیونکہ ثبوت کے بغیر قانونی کارروائی مشکل ہو جاتی ہے۔ عائشہ کی کہانی کا سب سے خوبصورت پہلو اس کی خود اعتمادی اور خود قدری ہے۔ 4 سال کے ظلم اور ذلت کے باوجود اس نے اپنی خود اعتمادی کو مکمل طور پر ختم نہیں ہونے دیا۔ جب اس کے سسر نے اسے ڈائننگ ٹیبل سے دھکا دیا اور اس کا سر پھٹ گیا تو اس نے اپنی آنکھوں میں آنسو نہیں آنے دیے، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ رونا اس کی کمزوری نہیں بلکہ اس کی طاقت کو ظاہر کرے گا۔ اس نے اپنی ظالموں کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دیا اور اپنی عزت کا دفاع کیا۔ یہ سبق ہمیں بتاتا ہے کہ خواہ کتنے ہی مشکل حالات کیوں نہ ہوں، آپ کو اپنی خود اعتمادی اور خود قدری کو قائم رکھنا چاہیے۔ آپ کی عزت آپ کی پہچان، اور اگر آپ خود کو عزت دیں گے تو دنیا بھی آپ کو عزت دے گی۔ یہ کہانی خاندانی تشدد کے خاتمے کی اشد ضرورت کو اجاگر کرتی ہے۔ عائشہ کو نہ صرف جسمانی تشدد کا سامنا کرنا پڑتا ہے بلکہ ذہنی، مالی اور نفسیاتی تشدد بھی اس پر مسلسل ہوتا رہتا ہے۔ اس کا سسر اسے دھکے دیتا ہے، اس کا سر دیوار سے ٹکرا دیتا ہے، جبکہ اس کی ساس اسے بھوکا رکھتی ہے اور ایک ایک پیسے کے لیے ترساتی ہے۔
یہ تمام اقدامات خاندانی تشدد کی واضح مثالیں ہیں جو معاشرے میں بدقسمتی سے عام ہیں۔ عائشہ اس تشدد کے خلاف بغاوت کرتی ہے اور ثابت کرتی ہے کہ خاندانی تشدد کو کسی بھی صورت میں برداشت نہیں کیا جانا چاہیے۔ یہ سبق ہمیں بتاتا ہے کہ خاندانی تشدد ایک سنگین جرم ہے اور اس کا شکار ہونے والے افراد کو چاہیے کہ وہ خاموش نہ رہیں۔ عائشہ کی کامیابی کا ایک بڑا راز ثبوت ہے۔ اس نے ہر دھمکی، ہر زیادتی، ہر مالی جرائم کو ریکارڈ کیا۔ وائس ریکارڈ، ٹرانزیکشن کی تفصیلات، واٹس ایپ پیغامات اور خفیہ فائلوں کی تصاویر، یہ تمام ثبوت اس کے ہتھیار بنے۔ انہی ثبوتوں کی بنیاد پر وہ عدالت اور احتساب کے اداروں میں اپنی بات منوانے میں کامیاب رہیں۔ یہ سبق ہمیں بتاتا ہے کہ کسی بھی ناانصافی کے خلاف آواز اٹھانے سے پہلے مضبوط ثبوت جمع کرنا ضروری ہے، کیونکہ ثبوت کے بغیر کوئی بھی قانونی کارروائی کمزور ثابت ہوتی ہے۔ عائشہ کی کامیابی میں اس کے والدین کا کردار بھی اہم ہے۔ جب وہ اپنے والد کو سچ بتاتی ہے تو اس کے والد نہ صرف اس کا ساتھ دیتے ہیں بلکہ اس کی حوصلہ افزائی بھی کرتے ہیں کہ وہ اپنی لڑائی لڑے۔ یہ سبق ہمیں بتاتا ہے کہ والدین کا ساتھ اور بھروسہ ہر مشکل وقت میں ایک مضبوط سہارا ہوتا ہے۔ بدقسمتی سے بہت سے لوگ اپنے والدین کو سچ بتانے سے ڈرتے ہیں، لیکن عائشہ کی کہانی ثابت کرتی ہے کہ اگر آپ اپنے والدین پر بھروسہ کریں تو وہ ہر مشکل میں آپ کا ساتھ دیں گے۔ عائشہ کی کہانی ہمیں متعدد اہم اسباق فراہم کرتی ہے۔ خاموشی کا مطلب رضامندی نہیں، مالی خود مختاری کی اہمیت، تعلیم اور بیداری کا کردار، خاموش شریک جرم کی سنگینی، معاشرتی دباؤ کو توڑنے کی ضرورت، منصوبہ بندی اور صبر کا پھل، قانون کے سہارے کی اہمیت، خود اعتمادی اور خود قدری، خاندانی تشدد کے خاتمے کی ضرورت، اپنے لیے کھڑے ہونے کی ہمت، ثبوت کی اہمیت اور والدین کا ساتھ۔ یہ سبق صرف عائشہ کے لیے نہیں ہے بلکہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو کسی ظلم یا انصافی کا شکار ہے۔ عائشہ نے ثابت کیا کہ اگر آپ میں ہمت، منصوبہ بندی اور صبر ہے تو آپ کسی بھی ظلم کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور اپنی عزت اور آزادی کو بحال کر سکتے ہیں۔ یہ کہانی ہر اس شخص کے لیے مشعل راہ ہے جو اپنی زندگی میں کسی بھی طرح کے ظلم کا سامنا کر رہا ہے۔ یاد رکھیں، آپ کی عزت اور وقار آپ کے لیے سب سے بڑی پونجی ہے اور اس کے لیے لڑنا آپ کا بنیادی حق ہے۔